ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس گھر خان کعبہ صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ کبھی کسی انسان کی ولادت کا گواہ بھی بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ ایسا لمحہ جس نے نہ صرف عرب کی تاریخ بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو حیران کر دیا۔ اور اگر یہ ممکن ہو تو وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے جو اس عظیم مقام میں پیدا ہوئی؟ یہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نور اور شجاعت کا سرچشمہ ہے، وہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ واقعہ ہوا 13 رجب کو، ایک دن جسے اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس دن دنیا کے سب سے مقدس گھر نے ایک نورانی انسان کو اپنی گود میں لیا اور تاریخ کے صفحات پر یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ عرب کی حالت ولادت سے پہلے۔ حضرت علی کی ولادت سے پہلے عرب کا معاشرہ ایک تاریک دور سے گزر رہا تھا۔ وہ دور جہالت، ظلم اور بے راہ روی کا دور تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک ایسا ظلم جس نے انسانیت کو داغدار کیا۔ کمزور اور محتاج لوگوں پر ظلم عام تھا، کوئی طاقتور ان کی مدد کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ شراب، قمار اور بت پرستی معاشرے کی بنیاد بن چکی تھی اور انسانیت کی راہ میں اندھیری رات چھائی ہوئی تھی۔ مگر اس تاریکی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک نورانی گھرانہ محفوظ رکھا۔ یہ گھرانہ معاشرتی برائیوں اور ظلم کے بیچ حق، ایمان اور پاکیزگی کا علمبردار تھا۔ یہی خاندان بعد میں بنی ہاشم کے نام سے جانا گیا، جس کے افراد میں ایمانداری، سخاوت اور شجاعت کی مثالیں موجود تھیں۔ بنی ہاشم کا گھرانہ۔ بنی ہاشم وہ قبیلہ تھا جس کی عزت و شرافت پورے عرب میں مشہور تھی۔ یہ قبیلہ نہ صرف اپنی ایمانداری اور اخلاقی قدروں کی وجہ سے جانا جاتا تھا بلکہ اللہ کے منتخب بندوں کی پرورش کا مرکز بھی تھا۔ اسی خاندان کے عظیم افراد میں شامل تھے حضرت عبد المطلب، جو اپنے کردار، سخاوت اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ حضرت ابو طالب، جنہوں نے نبی کریم کی پرورش کی اور انہیں ہر مشکل میں سپورٹ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، ایک باوقار اور پاکیزہ خاتون جو ایمان، صبر اور عبادت میں مثالی تھیں۔ یہ وہی خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی گود میں وہ ہستی آئی جو بعد میں انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت بن گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کردار۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی زندگی میں ایمان، صبر اور عبادت کی اعلیٰ مثال تھیں۔ ان کا کردار نہ صرف عیسائی و عربی معاشرے کے لیے مشن رہا تھا بلکہ ان کی تربیت کا اثر اس وقت سامنے آیا جب حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم نے فرمایا، فاطمہ بنت اسد میری ماں کی طرح تھیں۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی اہمیت صرف مادی زندگی تک محدود نہیں تھی بلکہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بھی وہ ایک عظیم مقام رکھتی تھیں۔ اور اسی عظیم خاتون کی گود میں ایک ہستی آئی جو نور اور عدل کی علامت بننے والی تھی۔ وہ ہستی تھی حضرت 13 رجب صرف ایک عام تاریخ نہیں، یہ ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص فیصلے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ دن حرمت والے مہینے رجب میں آتا ہے جب پورا مکہ مقدس روحانی سکون اور عبادت کی فضا میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اور اسی دن خان کعبہ میں ایک ایسی ولادت ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روشنی کا پیغام دے دیا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ولادت سے پہلے کا مکہ ایک غیر معمولی کیفیت میں تھا۔ فضا میں ایک عجیب سکون چھایا ہوا تھا، دل بغیر کسی وجہ کے مطمئن تھے، اور پوری فضا ایک غیر مرئی نورانی توانائی سے بھری ہوئی تھی۔ اسی ماحول میں حضرت فاطمہ بنت اسد خان کعبہ کی طرف بڑھ رہی تھیں، ایک عظیم اور مقدس مشن کے ساتھ۔ ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ کعبہ کی دیوار خود کھل گئی اور سب لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ تاریخ اسلام میں ثبت شدہ ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خان کعبہ نے اپنے دروازے نہیں بلکہ اپنی دیواریں کھول دیں تاکہ وہ ہستی اندر داخل ہو سکے جو بعد میں تاریخ انسانیت میں سب سے بڑی روشنی بنے گی، حضرت علی۔ 13 رجب کی صبح مکہ بالکل معمول کے مطابق جاگ رہا تھا۔ لوگ اپنی عبادت اور طواف میں مشغول تھے۔ تاجر اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔
خان کعبہ اپنی ہیبت اور عظمت کے ساتھ قائم تھا۔ اسی دوران اچانک لوگوں کی نظر پڑی ایک باوقار خاتون پر جو درنزے میں مبتلا ہو کر کعبہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ خاتون کوئی اور نہیں تھیں بلکہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے آنے والے نور کا علم پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ کعبہ کے سامنے دعا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے سامنے راکیں اور ایک ایسی دعا کی جس کی بازگشت آج بھی ہر مومن کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیرے گھر پر ایمان رکھتی ہوں، تو میری اس تکلیف کو آسان فرما۔ یہ دعا ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے تاریخ کے صفحات کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی لمحے خان کعبہ کی جنوبی دیوار میں اچانک دراڑ پڑ گئی۔ سب لوگ خوف زدہ اور حیران رہ گئے۔ آنکھوں کے سامنے دیوار کھل گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد سکون کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں، اور حیرت انگیز طور پر دیوار خود بخود بند ہو گئی، جیسے خان کعبہ نے اپنی حفاظت کی اور اس نورانی واقعے کو محفوظ بنایا ہو۔ لوگوں کا رد عمل۔ مکہ کے بڑے اور با اثر سردار سب حیران، پریشان اور خاموش رہ گئے۔ وہ سب جو اس وقت وہاں موجود تھے یہ دیکھ کر عاجز ہو گئے کہ کعبہ کا دروازہ دیوار انسان کی طاقت سے نہیں کھل سکتا۔ لوگوں نے چابیاں لے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر سب کوششیں بے سود ہو گئیں۔ آخرکار سب نے جان لیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فیصلہ اور معجزہ ہے۔ سب کے دلوں میں یہی بات جاگی، یہ واقعہ اللہ کا خاص حکم ہے اور اس ہستی کی ولادت میں اللہ کی مرضی چھپی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ مستند تاریخ میں درج ہے۔ اہم مورخین جیسے حاکم نیشاپوری مسعودی اور سبت ابن جوزی نے لکھا ہے، حضرت علی وہ واحد شخصیت ہے جن کی ولادت خان کعبہ میں ہوئی۔ سوچے ناظرین، وہ خان کعبہ جسے چھونا بھی نصیب کی بات ہے، جس کی حفاظت اور حرمت سب کے لیے ایک سبق ہے، اس نے خود حضرت علی کو اپنی گود میں لیا۔ یہ نہ صرف ولادت تھی بلکہ ایک پیغام بھی تھا، پاکی کا، شجاعت کا، قرب الہی کا۔ یہ ولادت محض انسانی تاریخ کی ایک معمولی حقیقت نہیں بلکہ اللہ کے خاص کرم اور چناؤ کا لمحہ تھی۔ کعبہ کے اندر کی غیر معمولی کیفیت۔ ناظرین کرام، جب کعبہ کی دیوار بند ہو گئی، باہر کھڑے لوگ یہی سوچ رہے تھے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرشتے موجود ہیں؟ کیا کوئی نورانی کیفیت ہے؟ واقعی جو منظر کعبہ کے اندر تھا وہ ہر انسان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ روشنی ایسی تھی کہ دل کو سکون اور راحت مل رہی تھی، جیسے جنت کا منظر ہو۔ خوف، گھبراہٹ، درد کی شدت کہیں موجود نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کے خصوصی کرم میں تھیں اور ہر لمحہ ان کے لیے آسانی اور سکون لے کر آ رہا تھا۔ یہ کوئی عام ولادت نہ تھی بلکہ ایک اللہ کا چنا ہوا لمحہ تھا جس میں تاریخ نے اپنے سب سے عظیم کردار کی بنیاد رکھی، فرشتوں کی موجودگی اور رحمت۔ اہل دل کہتے ہیں کہ اس دوران فرشتے صف باندھے کھڑے تھے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں گونج رہی تھیں، ہر طرف رحمت کا نزول ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد کا درنزے آسان ہو گیا۔ یہ لمحہ نہ صرف ولادت کا تھا بلکہ ایک روحانی انقلاب کی نوید بھی تھی۔ ولادت علی، نور کا جلوہ۔ یہ دن تھا 13 رجب جمعہ۔ اسی لمحے ایک بچہ پیدا ہوا جس کے چہرے پر نور نمایاں تھا، آنکھوں میں وقار اور دل میں سکون تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جو انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا سرچشمہ بننے والی تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب۔ خان کعبہ جو پہلے گرن خدا کے طور پر جانا جاتا تھا، آج پہلا گرن علی بھی بن گیا۔ 3 دن کا قیام۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے 3 دن تک کعبہ کے اندر قیام کیا، بغیر کسی دائی کے، بغیر دنیاوی اسباب کے، رزق غیبی کے ذریعے۔ یہ 3 دن نہ صرف حضرت علی کی حفاظت کا سبب بنے بلکہ کعبہ کے لیے بھی باعث فخر بن گئے۔ باہر والے حیران اور سوال در سوال تھے، مگر کسی کو یہ راز معلوم نہ تھا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے اختیار اور کرم سے سنبھالا۔ یہ ولادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علی کا رشتہ صرف انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ولادت
शुजात की बुनियाद, अदल का आगाज, विलायत का पैगाम सब के लिए लेकर आई। 3 दिन के बाद चौथे दिन वही दीवार जिसे दाखिला हुआ था दोबारा शक हुई। लोगों की आंखें हैरत से ठहर गईं, दिल धड़कना भूल गया और वो लम्हा तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। हजरत फातिमा बिन्त असद ने अपने नूर नजर को गोद में लिए कबा से बाहर तशरीफ लाई। ये कोई आम बच्चा ना था, चेहरे पर नूर, आंखों में वकार और सुकून, ऐसा जैसे इबादत में हो। हजरत फातिमा बिन्त असद का कबा में क़याम और जन्नत का रिज़्क़। रवायात के मुताबिक हजरत फातिमा बिन्त असद ने फरमाया, मैं कबा के अंदर थी और मुझे जन्नत का रिज़्क़ दिया गया। ये अल्फाज न सिर्फ विलादत की अज़मत को बयान करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि हजरत अली की जिंदगी अल्लाह के खास फजल और करम से शुरू हुई। ये वो लम्हा है जिसने अहले ईमान के दिलों को हिलाकर रख दिया। जब हजरत फातिमा बिन्त असद ने ऐलान किया, ये विलादत अल्लाह की खास निशानी है, तो सुनने वाले हर शख्स पर सकता तारी हो गया। कोई इस बात का इनकार न कर सका, कोई सवाल न कर सका। ये महज इंसानी ज़बान से बयान न होने वाला नूर और बरकत का लम्हा था जिसने हर दिल पर असर डाला। नबी करीम और पहली मुलाकात। नाज़रीन, ये वो लम्हा है जब नबी करीम इस नूरानी बच्चे को देखने तशरीफ लाए। जो ही अली ने रसूल अल्लाह का चेहरा देखा, उनकी आंखें खिल गईं। ये पहला चेहरा था जो हजरत अली ने अपनी जिंदगी में देखा और वो चेहरा था चेहर मुस्तफ़ा। रसूल अल्लाह ने फौरन अली को अपनी गोद में लिया और सीने से लगाया। यहीं से हजरत अली की जिंदगी मोहम्मद से जड़ गई और ये रिश्ता मोहब्बत, इल्म, शुजात और अदल का सरचश्मा बन गया। नाम रखने का वाकया। हजरत फातिमा बिन्त असद ने चाहा कि बच्चे का नाम रखें, मगर इंतजार किया। नबी करीम ने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूं। कुछ ही देर बाद वही नाजिल हुई, इस बच्चे का नाम अली रखो क्योंकि अली अल्लाह के नामों में से है। यूं ना सिर्फ नाम अल्लाह ने रखा बल्कि परवरिश का हक रसूल अल्लाह के हाथ में आया। और ये सब कुछ हुआ खान कबा में विलादत के मुबारक लम्हे में। रूहानी पैगाम। नाज़रीन, सोचें, कबा में रिक्सन तौहीद, अली इल्म, शुजात और अदल। ये इत्तिफाक नहीं था बल्कि अल्लाह का खास इंतखाब था। ये पैगाम हर दौर के मुसलमानों के लिए वाज़ेह है। जो हक के साथ होगा वो अली के रास्ते पर चलेगा। जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा वो अली की मिसाल से सबक लेगा। हजरत अली हमें सिखाते हैं इबादत में सच्चाई और खुलूस, हक गोई और जुरत, दुश्मन के साथ भी इंसाफ, यतीम, बेवा और मजलूम का ख्याल। अगर उम्मत आज अली के किरदार को अपनाए तो जुल्म का खात्मा होगा, अदल कायम होगा, इत्तेहाद और भाईचारा पैदा होगा। ये तालीमात आज भी हर मुसलमान के लिए मशल राह है। इख्तिताम और दुआ। नाज़रीन किराम, ये अली हैं जो खान कबा में पैदा हुए, जो मस्जिद में शहीद हुए और जो आज भी हर दिल में जिंदा है। आए आखिर में दुआ करें, आ अली, हमें भी हक के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दे और मोहम्मद की संत का सच्चा पैरोकार बना। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि सब लोग जानें कि हजरत अली की विलादत कैसे एक मौजिज़ा और नूरानी वाक़या थी, तो अभी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वीडियो में भी शामिल हों, और कमेंट में लिखीं आ अली ताकि हम सब मिलकर उनके नूरानी रास्ते पर कदम रखें। याद रखें, 13 रजब का ये वाक़या हमें अदल, शुजात और ईमान सिखाता है और ये पैगाम हर दौर के मुसलमानों के लिए मशल रहा है।